السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق ہے اور اسی کو زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمے والا پارہ نکال لیجئے اور لفظوں کے اوپر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے، شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے کلام سے، تیرے دین سے روک دے، تیرے کلام اور تیرے دین سے ہمیں گمراہ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نام سے اس عظیم کام کو ہم ساری کائنات کے خالق مالک اپنے رب کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اس کلام کو ہمیں سکھا دے، اس کلام پر ہمیں ایمان عطا فرما دے، اس کلام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لفظی ترجمہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، ناس یعنی لوگ، من جو یوجبو کا خوش کرتے ہیں آپ کو، قولہ اپنے قول سے، اپنی بات سے، فی الحیاتی زندگی میں، دنیا کی یعنی دنیا کی زندگی میں یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ خوش کر دیتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهُ اللہ کو، اپنی صداقت کے لیے وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ اللہ اوپر، ما اس کے جو، فی قلب ہی اس کے دل میں ہے، دل میں جو ہے اس کو چھپانے کے لیے اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کے یعنی قسمیں کھاتا ہے۔ وَهُوَ حالانکہ وہ، الد الخصام سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، خصام جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب، تولا وہ منہ موڑتا ہے، یعنی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے سامنے ایسی چکنی چپڑی باتیں، ایسی لچھے دار باتیں کرتا ہے کہ امپریس کر دیتا ہے، اور اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے وہ اللہ رب العزت کو بار بار گواہ بناتا ہے، یعنی اللہ کی قسمیں کھاتا ہے۔ لیکن جب جیسی وہ اٹھ کر کے جاتا ہے تو اس کا عمل یہ ہوتا ہے، وَإِذَا اور جب، تولا وہ منہ موڑتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور وہ ہلاک کرے، حرث کھیتی، والنسل اور نسل کو۔ تو وہ جب وہاں سے اٹھتا ہے تو فساد یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی اور نسلوں کو اور فصلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، فساد کو۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اتقی ڈرو اللہ سے، جب اس سے نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اخذتہ آمادہ کرتی ہے اسے، جب اسے نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈر تو اسے اس کی نفس کس چیز پر آمادہ کرتی ہے؟ اخذتہ آمادہ کرتی ہے اسے، اس کی عزت، اس کا غرور، اس کا تکبر، بالاسم گناہ پر، اس کی نفس، اس کا غرور، اس کی عزت، اس کا تکبر اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، یعنی وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ فحسبہ تو کافی ہے اسے، جہنم تو ایسے شخص کے لیے، بالاسم اس کے گناہ پر جو وہ گناہ کر رہا ہے، فحسبہ تو کافی ہے اسے، جہنم۔ ولا بئس اور البتہ کتنا برا ہے،
نہاد ٹھکانہ، وہ جہنم کا ٹھکانہ کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کوئی ہے، مطلب اس میں اب دوسرا کیریکٹر، دوسرے لوگوں میں سے دوسرے قسم کے لوگ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو یشری بیچتا ہے، نفسہ اپنی نفس کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، کیوں بیچتا ہے؟ چاہنے کے لیے، مرضات اللہ رضا اللہ کی۔ ایک تو ہے جو صرف زبانی کلامی کرتا ہے، اور ایک اپنے آپ کو بیچ دے، اپنے عمل کو سامنے لاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، رعوف بہت شفیق ہے، بالعباد اپنے بندے، تو ایسے بندے پر اللہ بہت شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو، خطوات الشیطان قدموں کی شیطان کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین دشمن ہے کھلم کھلا۔ یہ آخر میں اللہ رب العزت نے نصیحت فرمائی۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 104، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، لوگ تین قسم کے ہوا کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم پڑھ کے آ چکے، اور تینوں کا کردار وہاں پر بتایا گیا تاکہ ہم اسے پہچان سکیں۔ ایک وہ لوگ جو اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، رسالت پر، نبی مکرم کی رسالت پر، آخرت پر، یعنی ایک وہ لوگ جو ایمان لانے والے، اور ان کے کردار کو بتایا گیا، ان کے کیریکٹر کو بتایا گیا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا آخرت کا، نبی کا، اللہ کی وحدانیت کا یا اللہ کا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا اپنے آپ کو یا لوگوں کو، یعنی منافق۔ تو کامیاب ہونے والا گروہ صرف وہ ہے جنہوں نے ایمان لایا، غیب کی ہر بات پر ایمان لایا، اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر ایمان لایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا اور عمل صالح کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مقدس کے اندر 100 مقام پر جنت کی بشارت سنا۔ دوسرا وہ گروہ جس نے انکار کیا، کفر کیا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جہنم کی وعید سنا دی۔ اور جنہوں نے دھوکہ دیا، جنہوں نے شک کیا، ایک تو تھے یقین کرنے والے، ایک تھے انکار کرنے والے، ایک بیچ میں ہے جو شک کرنے والے کہ پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں، یعنی وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور دوسرا ان کے اندر عمل ہوتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنا دی کہ ان کے لیے جہنم میں سب سے نچلا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ اور یہ منافقین بھی مسلمانوں کی بھیڑ میں ہوا کر، مسلمانوں کے بیچ میں ہوا کر، اور اس دور میں منافق نماز کو چھوڑتے نہیں تھے، تو انہیں کیسے پہچانا جاتا تھا؟ یہ نماز میں سستی کرتے تھے، یہ ذکر میں سستی کرتے تھے، اور بھی کئی صفات ہم منافقین کے پڑھ کر کے آ چکے۔ یہاں پر پھر منافق کی صفت اور مومن کی صفت بتائی جائے گی آج کی کلاس میں۔ آج کی ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کی اور منافق کی صفت، تو ہم اس بات کو پھر سے یاد کر لیں کہ یہاں پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے کہ کہیں یہ صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ کیا حکمت ہے بار بار ان کی صفات بتانے کی؟ اللہ بہتر جانتا ہے، بے شمار حکمتیں، اللہ رب العزت کا کلام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ نصیحت ہم کو ملتی ہے، پہلی ہے کہ یہ جو صفات ہیں منافقین کی، وہ صفت ہماری زندگی کے اندر نہ آ جائے، اور اگر آ گئی ہے تو ہم اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اور جو مومن کی صفات ہے، وہ صفت ہم اپنے اندر لے کر کے آئے، یعنی ہم اپنے لیے پڑھیں ان صفات کو، اور اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہم کہاں ہیں، کس گروپ میں ہیں ہم، مومنوں کے ہیں، منافقوں کے ہیں یا کافروں کے۔ پہلا سبق یہ ملا۔ دوسرا سبق کہ ہم محتاط رہیں منافقوں سے، انہیں پہچانیں، ان کے دھوکے سے بچ سکیں، تدبیر اختیار کریں۔ تقدیر تو اللہ کے اختیار میں، لیکن تدبیر کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم انہیں پہچانیں اور ان کے مکر و فریب سے بچ سکیں، یعنی ان سے رشتہ کرنے سے، ان سے دوستی کرنے سے، ان سے لین دین کرنے سے ہم محتاط رہیں کہ ان سے نقصان نہ ہو جائے۔ تیسرا کہ ہم ان کی اصلاح کریں، ہم انہیں پہچانیں کہ یہ کس اسٹیج پر ہیں، منافقت کے یا کفر کے، اور پھر اس انداز میں ان کی اصلاح کر سکیں، کیونکہ ہم ایز اے ٹیچر بنا کر کے مبعوث کیے گئے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو جب تک ہم پہچانیں گے نہیں کہ ہمارے مدعو کے اندر کیا سمٹمز ہیں، کیا برائیاں ہیں، تب تک ہم اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر تو یہ برائی نہیں ہے۔ تو آج ان آیتوں میں آیت نمبر 104 میں ہم دیکھتے ہیں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ آپ کو ان کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھری لگے گی، وہ ایسی بات کریں گے کہ آپ کو امپریس کر دیں گے، بہت بھری لگے گی ان کی بات دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی معلومات کا ان کے پاس خزانہ ہوگا۔
بات کرنے کا انداز بہت بہتر ہوگا۔ سورہ منافقون کی بھی آپ ابتدائی آیتوں میں اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسی بات کریں گے کہ ایسا لگے گا کہ یہ واقعی کتنا ذہین انسان ہے، وہ آپ کو متاثر کر لے گا اپنی بات، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ یعنی دل کے اندر جو نفاق چھپا کر کے اس نے رکھا ہے، انکار جو چھپا کر کے رکھا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اللہ کی قسمیں کھاتا ہے۔ تو بات بات میں وہ قسم کھاتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلے سورہ منافقون کی ابتدائی آیتیں دیکھیں، اس کے بعد ان آیتوں میں کچھ ایسے منافقین ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں یعنی لچھے دار باتیں کرتے ہیں اور اللہ کو اپنے قول و فعل کے صداقت پر گواہ بناتے ہیں، اپنے قول و فعل کے صداقت پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کر کے یقین دلاتے ہیں، جو اور بھی مقام پر ان کی صفات بتائی گئی ہے۔ حالانکہ وہ باطل یعنی جھوٹ کو حق دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسا دھوکہ دیتے ہیں۔ بدترین جھگڑنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے چال باز لوگ تھے، اور یہ ہر دور میں ہوا کرتے، مطلب نبی مکرم کے دور میں بھی تھے، صحابہ کے دور میں بھی تھے، اور ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں یہ منافق ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے دور میں بھی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے کہ ہمارے اندر تو وہ برائی، وہ سمٹمز نہیں ہیں۔ ان آیت میں ان کے صفات بیان کی گئی ہے اور چوکس کیا گیا ہے، یعنی متنبہ کیا گیا ہے، محتاط کیا گیا ہے کہ ہم ان سے بچ سکیں۔ تو پہلی صفت ان کی جو بتائی گئی کہ ایسے ہوتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کے متعلق بہت معلومات رکھتے ہیں، اس بات پر اور اس پر بات کرتے آدمی کو حیران کر دیتے ہیں۔ جب دنیا کی زندگی میں جب وہ بیٹھتے ہیں، اب آپ کیسے پہچانیں گے سب لوگ بیٹھے ہوئے تو اس میں کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کفر کرنے والا ہے؟ کسی کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نشانی، ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ دیکھیں گے آپ تو دنیا کی زندگی میں بات کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، دنیا کی معلومات اور ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ کو حیران کر دیں گے، آپ کو امپریس کر دیں گے۔ لیکن وہیں اللہ کی معرفت کے تعلق سے، توحید یا رسالت کے تعلق سے ان سے کہا جائے تو منہ بند ہو جائے، کچھ نہیں بول پا رہے۔ اپنے رب کی پہچان کے تعلق سے 5 منٹ بول دو، کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہم اپنے آپ کو سوچیں۔ پھر دوسرا، یہ صفت تو ہم نے دیکھا کہ ہم دین کے تعلق سے کتنی دیر بات کر پاتے ہیں، اللہ کے رسول کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جب بات کرتے ہیں تو کتنا امپریس کرتے ہیں۔ دوسری صفت، صرف اپنا محاسبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے، اللہ سے دعا کرے۔ دوسری صفت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کے اپنے ایمان کا اور اخلاص کا یقین دلاتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کے خوف محسوس کرتے ہیں۔ مطلب مومنوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں وہ بے اعتبار، یعنی ان کے اوپر کوئی یقین نہ کرے، ایسا ہونے سے وہ بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو سچا بتانے کے لیے وہ قسمیں کھاتے۔ اس تعلق سے سورہ منافقون میں بھی دیکھیں گے۔ تیسری صفت جو یہاں پہ بتائی گئی، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ جھگڑتے ہیں اور سخت جھگڑالو ہوتے ہیں، جھگڑنے میں وہ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے آپ کی طرف، یعنی اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے بے شک اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری سنا دیں۔ قرآن کو کیوں پہنچایا؟ تاکہ متقی لوگوں کو خوشخبری سنا دیں اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیں جو جھگڑالو ہیں، ان لوگوں کو ڈرا دیں، یعنی ان کو ان کا انجام بتا دیں کہ قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، حشر میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، اور جہنم میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ انہیں ڈرا دیں، بتا دیں۔ تو منافق جھگڑتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، حق سے منہ موڑتا ہے، جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو حق سے منہ موڑتا ہے، حق کا وہ ساتھ نہیں دیتا، الزام تراشیاں کرتا ہے، اپنی الزام دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے اور گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، بری باتوں پر اتر آتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بغض اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ سب سے زیادہ بغض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے رکھتا ہے؟ جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2457 مسلم شریف حدیث نمبر 2668 اللہ رب العزت ان جھگڑالو صفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھی منافق کی صفت بخاری شریف حدیث نمبر 34 اور مسلم شریف حدیث نمبر 58 میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب
لڑتا ہے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، بخاری 34 اور مسلم 58۔ تو یہ اس کی صفت منافق کی یہاں پہ بتائی گئی۔ اس آیت کو پھر سے ایک بار دیکھیں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے، یعنی سبھی ایسے نہیں ہوتے، یہ ایک گروپ ہے۔ ایسے 3 گروپ ہوتے ہیں، ایک مومن کا، ایک منافق کا، ایک کافر کا، تو یہ منافق کے گروپ کی بات ہو رہی ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ کو قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو، اور جب وہ پلٹتا ہے، اب جب آپ کے پاس رہا، مسلمانوں کے سامنے رہا، تو اس نے ایک مسلمان کا چولہا پہنا ہوا ہے، لیکن جب وہ پلٹتا ہے اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں لوٹ کر کے جاتا ہے، اپنے لوگوں میں لوٹ کر کے جاتا ہے، تو اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، وہ جدوجہد کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پھیلائے۔ فساد یعنی اللہ کی نافرمانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ فساد ہے دنیا کا، اور فساد اصلاح کی ضد ہے، فساد اصلاح کی ضد ہے، فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہم اس تعلق سے بھی صفت پڑھ کے آ چکے، یہ فساد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو امن پھیلانے والا ہوں۔ آج دیکھ لیں آپ یہودیوں کو، تو خود فساد کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ ہمارا کام تو امن پھیلانا ہے۔ اور آگے اللہ نے صفت بتائی، اور کھیتیوں اور نسلوں کو تباہ کرے، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسرا ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ نسلوں کو اور کھیتیوں کو، یعنی مویشیوں کی نسلوں کو اور کھیتیوں کو یہ تباہ کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس کی جدوجہد اور اس کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ کس طرح اس چیز میں کامیاب ہوا ہے، فصلوں کے اندر فصلوں کی نسلوں کو یا فصلوں کو تباہ کرنے میں، ہمارے سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے، اس کا تکبر، اس کی عزت اسے گناہ پر ابھارتی۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے، یعنی اس کی جب اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے جب نصیحت کی جاتی ہے، تب اس کا رنگ آپ کو دکھائی دے، بھڑک اٹھتا ہے، اور اس کا جو انا ہے، اس کا جو تکبر ہے، اس کا جو میں ہے، جو اس نے اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رکھا ہے، اس کی بنا پر وہ آپ کے اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، خواہ آپ قرآن سے ہی نصیحت کر رہے ہو، اور نصیحت تو قرآن سے ہی کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ حج اور تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس آیت کو لے کر کے آئے، سورہ حج کی آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی، واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے منافقوں کو، تو ان کی شکل بگڑ جاتی، آپ ان کے چہرے میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھیں۔ یعنی جب قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے، کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری کمزوری قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہے، کوئی ہماری کمزوری حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہے، صحابہ کے کردار اور صحابہ کے عمل کی روشنی میں بتا رہا ہے، اور ہمارا چہرہ بدل جائے، ناراضگی کے اثرات نظر آنے لگے۔ اللہ اکبر، قربان جائے وہ صحابہ پر کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی تھی اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے، تو صرف ایک ہی قول ہوتا تھا، سمعنا و اطعنا، وہ کیسے ہی احکام ہو، کیسی ہی باتیں ہوں۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی تھی کہ دیکھیں آپ نے یہ کیا اور حدیث میں یہ ہے، تو کیا کہتے تھے؟ تم نے ہمیں بچا لیا، وہ چھوٹا کہے یا بڑا کہے، یہ اسلاف کا طرز عمل تھا۔ تو کیا میرا اور آپ کا ایسا ہے کہ ہمیں کوئی اشارہ کرے کہ صاحب آپ نے تو فلاں جگہ یہ غلطی کی ہے، یہ قرآن کے خلاف کہہ دیا، آپ نے حدیث کے خلاف کہہ دیا، آپ کا یہ عمل اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے، تو اس وقت ہمارا چہرہ ہمیں بتائے گا کہ ہم ہیں کیا اندر سے۔ باہر سے تو خوب اچھا داڑھی کرتا پیجامہ ہے، لیکن اس وقت ہماری کھل کر کے سامنے آتی ہے، اور یہ ساری اصل جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں بیان کر دیا۔ ہم اس کو پڑھے تو فوراً پہچانیں گے ہم ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسباب ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، اور آپ ان کے چہرے میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھیں، خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان کی نصیحت سے وہ خوش نہیں ہوتے، ان کے اثرات، ان کے چہرے کو آپ دیکھیں گے بگڑتا ہوا۔ یوں لگتا ہے جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں گے۔ کتنی واضح آیت کہ وہ جو میرا داعی ہے، جو میرے دین کو پہنچانے والا ہے، وہ میری آیتیں پڑھ کر کے اس کو سناتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے اوپر وار کر دے گا، اسے روکنے کی، اس کو ختم کرنے کی، اس کو مٹا دینے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے منافق کا کردار۔ سورہ حج آیت نمبر 72 میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں اس کی بری چیز بتاؤں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان سے کہہ دیجیے کہ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہی آئے گا کہ تمہیں جہنم کی آگ میں داخل ہونا۔ منافقوں کے تعلق سے دوسرے مقام پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے یہاں پہ اللہ نے فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور یعنی اس کا تکبر اسے
گناہ پر ابھارتا ہے۔ اس تعلق سے دوسرے مقام پر تکبر کے تعلق سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں۔ فائنل۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں۔ ایک شخص نے کہا، ایک صحابی نے پوچھا، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ مطلب ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی ایسے کپڑے ایسے لباس پہننا یہ تکبر نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تکبر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے، یعنی جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو ٹھکرا دیا آپ نے۔ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی حدیث آ گئی، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی آیت آ گئی، اللہ کا کلام آ گیا، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا، ہم نے اسے ٹھکرا دیا۔ اللہ مجھے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے تکبر۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، یہی تکبر تھا اس کا۔ تو اللہ کے حکم کا انکار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار، یہ تکبر ہے۔ اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ دو چیز تکبر۔ اللہ کے حکم یعنی دین کے کسی عمل کا انکار کر دینا، حق کا انکار کر دینا، اور کسی دوسرے کو اپنے سے حقیر جاننا، علم کے وجہ سے حقیر جاننا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کبھی دولت کی وجہ سے حقیر جاننا ہے، کبھی خاندان و برادری کی وجہ سے حقیر جاننا، کبھی خوبصورتی کی وجہ سے حقیر جاننا، یہ ہے تکبر۔ اور تکبر ذرا سا بھی ہوگا تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 91، یہ انٹرنیشنل نمبر میں ہے، اور اگر اردو کتاب میں آپ دیکھیں گے مسلم شریف میں تو 265 نمبر ہے، 265۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی، پروردگار میرا تو حال یہ ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، مطلب دنیا میں وہ ناتواں اور حقیر مانے جاتے تھے، سمجھے جاتے تھے، بس ایسے ہی لوگ میرے پاس آئے، غریب طبقہ، زیادہ تر، سبھی نہیں، زیادہ تر۔ اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمائے گا تو میرا عذاب ہے۔ تو عذاب کس کے اوپر؟ متکبر کیوں؟ جہنم کہے گی میرے پاس تو متکبر آ رہا ہے، تکبر کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت ایسے ہر قسم کے تکبر کہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کا ہم انکار کر دیں، چھوڑ دیں ان کو، اور ایسا تکبر کہ ہم کسی کو اپنے سے حقیر جانیں، اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اے اللہ تو متکبر لوگوں میں سے نہ رکھ، ہمیں ان سے محفوظ کر لے۔ سورۃ بخاری شریف کی حدیث تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 7449۔ ایک اور حدیث جس میں جنت و جہنم کے تعلق سے آتا ہے کہ کون اس میں جانے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے، اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنمی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی کہ کون ہے جنتی، کون ہے جنت۔ تو آپ نے جہنمی کے تعلق سے فرمایا کہ جہنمی ہر موٹا، بد مجاز یعنی لڑاکو اور متکبر آدمی ہے، یعنی فساد کرنے والا مغرور آدمی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف نے امام بخاری نے اس کو 2 جگہ لائے ہیں، بخاری شریف 6657 اور بخاری میں ہی دوسری جگہ 6071 آیت نمبر 106۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، یعنی اسے نصیحت کی جاتی ہے قرآن سے، اللہ کے نبی کے فرمان سے، اسے قرآن و حدیث کی کوئی بات بتائی جاتی تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے، اس کا تکبر، اسے اپنے آپ کو عزت سمجھنا، وہ اللہ کے کلام نبی کے فرمان کا انکار کر۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے اس ٹھکانے سے۔ آیت نمبر 107۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے دوسرا کردار شروع ہو رہا ہے۔ پہلا کردار ہم نے دیکھا کہ یہ صرف زبانی کلامی، صرف اپنے منہ سے، یعنی ان کا ایمان، ان کا اسلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا، عملی زندگی نہیں بدلی۔ علم تو خوب حاصل کیا، اور آج دیکھیں آپ علم کا دور ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، ہمارے عمل کے اندر آ جائے، ورنہ ایسا علم جو عمل نہ دے وہ علم کوئی کام کرے، وہی ابو جہل ہے۔ تو ایک کردار ہم نے دیکھا کہ وہ گفتار میں بہت تیز تھا، اور دوسرا کردار کہ یہاں گفتار بھی نہیں ہے، اس نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا، اور بکی ہوئی چیز اس کا اپنے آپ پہ کوئی اختیار نہیں۔ جس نے خریدا ہے وہ مالک ہے، وہ اسے جیسا چاہے گا ویسا چلائے گا۔
وہ اسے چاہے گا تو وہ بیٹھے گا، وہ چاہے گا تو کھڑا کرے گا، کیونکہ اس نے بیچ دیا اپنے آپ کو۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، یہاں پہ اخلاص کو جو ہے لایا گیا کہ اپنے آپ کو کیوں بیچا اس نے؟ صرف اللہ کی رضا، اپنے آپ کو تابع فرمان کیوں بنایا اس نے؟ صرف اللہ رب العزت کی رضا، اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، کتنا پیارا لفظ، اللہ اپنے بندوں پر، یہ اللہ کے بندے ہو گئے، یہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے۔ تو بندے تو سبھی ہیں اللہ کے، پھر یہاں پہ خاص طور پر یہ بات، اور کتنی اپنائیت کے ساتھ، جیسے ساری روحیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی روح، تو یہ آپ کے مقام و مرتبے کو بتاتی۔ اس طریقے سے سب گھر اللہ کے ہیں، سبھی مسجد اللہ کے گھر ہے، لیکن بیت اللہ، اب یہ خانہ کعبہ کی خوبی، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو واضح کر رہی۔ تو یہ بندہ جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا، یہ دوسرے بندوں میں ممتاز ہو، اس کا مقام و مرتبہ اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا۔ اس تعلق سے ایک آیت اور دیکھیں، یہ بیچنے کے اوپر کہ اللہ کو اس نے بیچ دیا اپنے آپ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے اموال خرید لی۔ یہاں پر بھی بیچنا اور خریدنا ہو رہا ہے، ٹریڈنگ، بزنس، خرید اور فروخت۔ تو خرید و فروخت دو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے۔ خریدنے والا چیز کو پسند کرتا ہے اور بیچنے والا اس کے دام لگاتا، یا بعض دفعہ خریدنے والا دام لگاتا، تو کچھ دام لے کر کے، کچھ دولت لے کر کے، اور وہ اسے بیچ دے۔ تو جو اسے خریدتا ہے، اب اس کا اختیار ہے کہ وہ اسے جیسا چاہے یوز کرے، جو چاہے ویسا کرے۔ یہاں پر خریدنے والا اللہ سبحانہ وتعالی، اور اس نے سب کو پسند نہیں کیا خریدنے۔ کچھ خاص لوگ ہیں جن کو وہ پسند کرتا ہے، انہیں خریدتا ہے، اللہ ان خاص لوگوں میں ہمیں بھی شمار۔ اور بیچنے والا اسے جب بیچتا ہے تو بدلے میں اللہ رب العزت اسے کیا دیتا ہے؟ جبکہ جو چیز اللہ خرید رہا ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ اگر جان بھی اس کی راہ میں چلے جائے تو حق ادا نہ ہوا، یہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان بھی اس کی ہے، یہ زندگی، یہ وقت، یہ دولت، سب کچھ تو اسی کا ہے۔ یہ ہمیں دے دیا، اللہ رب العزت نے زندگی دے دی، صحت دے دی، صلاحیت دے دی، صحیح اور غلط کی تمیز دے دی، اور عمل کی آزادی دے دی۔ اب اس عمل کی آزادی کو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خریدنا چاہتا، جبکہ تھا اسی کا، ہمیں دے کر کے اب وہ کہتا ہے کہ ہمیں بیچ دو، اور بدلے میں کیا دے گا؟ اب آیت میں آپ دیکھ، سب سے پہلی چیز یہ کہ کسے خریدتا ہے اللہ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 111، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، مومنوں سے، منافق اور کافر سے بات نہیں ہو رہی، تو مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کی مالیں، مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے۔ اللہ رب العزت نے مومن سے خرید چکا، ان کا جان بھی اور ان کا اموال بھی، اور اس کے بدلے میں یقیناً ان کے لیے جنت ہے، اور اللہ کے راستے میں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی صفت بتائی، جب اللہ نے انہیں خرید لیا تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں ان کے ذمے پکا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے پہلے کتابوں میں بھی ان سے پکا وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت نے جنت کا، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہے؟ کیا ہے ہمیں اس سوداگری میں یقین؟ کیا ہم بکنے کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا اللہ رب العزت خرید کر کے اس کی قیمت نہیں دے گا؟ جبکہ یہ ہے اسی کا، لیکن اس کا احسان کہ اس کے بعد وہ خریدنے کے لیے تیار۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے سچا وعدہ کرنے والا اور کون ہے؟ دنیا میں ہم لین دین کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے زیادہ یقین اور کس پہ کیا جائے؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ مطلب تم بیچ دو اس زندگی کو، اس مال و متاع کو، اس عزت کو، اس شہرت کو، اور بدلے میں، اور خرید رہا ہے اللہ، اور بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے سچا وعدہ کرنے والا اور کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوش ہو جا، تو اپنے اس سودے پر خوب خوش ہو جائے، یعنی اس خریدی اور بکری میں خوب خوش ہو جا جو تو نے اس سے کیا ہے، جس نے یہ سودا کر لیا کہ اب عزت بھی وہی ہے، ذلت بھی وہی ہے جو اللہ رب العزت نے طے کر دی۔ اب ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا، صبح سے شام تک، جوانی سے بڑھاپے تک، اب وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہی اٹھوں گا، وہی بیٹھے گا، وہی دیکھے گا، وہی پہنے گا، وہی کھائے گا، وہی بولے گا، وہی سوچے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا۔ یہی ہے اللہ کے رنگ میں رکھ جانا، یہی ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت، یہی ہے جس کے تعلق سے فرمایا کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے، یعنی اس کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، اس کی زبان وہ بولتی ہے جو اللہ بلوانا چاہتا ہے، اس کے پیر وہ چلتے ہیں، وہاں چلتے ہیں جہاں اللہ چلانا چاہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی جماعت۔ تو انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے خوب اچھا سودا کیا، جو سودا انہوں نے کیا، جو بزنس انہوں نے کیا،
اور یہی بہت بڑی کامیابی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہی بہت بڑی کامیابی. یہ سودا صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا کہ کس طرح اپنے آپ کو انہوں نے قربان کر دیا کہ جو اللہ کا کلام اور جو نبی کا فرمان ہوگا بس وہی زندگی. اب انہیں ایسا نہیں لگتا تھا کہ عزت چلی جائے گی، دولت چلی جائے گی، شہرت چلی جائے گی، اولاد چلی جائے گی، کاروبار چلا جائے گا، ملک چلا جائے گا. کیوں نہیں لگتا تھا؟ کیونکہ بکا ہوا ہے. ایک حدیث دیکھیں سیدنا، یہ حدیث جو ہے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب رومی، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے متعلق سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا. مطلب ان تین صحابہ کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، شاید آپ ان لوگوں کو ناراض کر دیا ہے، شاید آپ نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا ہے ابو بکر. اگر آپ نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر. یہ تین صحابہ کا نام لیا رسول اللہ نے، صہیب رومی کا اور حضرت بلال کا اور سیدنا سلمان فارسی کا رضی اللہ عنہ. اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ شاید آپ نے ان کو ناراض کر دیا. تو اے ابوبکر، آپ نے اللہ کو ناراض. دیکھ رہے ہیں آپ مقام. وقت کم ہے، صرف ایک صحابہ کا میں آپ کے تعلق کے بتاؤں. صہیب رومی یہ روم کے نہیں ہیں، یہ رہنے والے تو عرب کے ہی تھے، لیکن انہیں روم لے جا کر کے بیچ دیا گیا. کسی طرح یہ واپس عرب آئے اور جب مکہ واپسی ہوئی آپ کی، مطلب مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، آپ کی دعوت کو سنا اور پہچان گئے، قبول کر دیا. اسلام قبول کرنے والے یہ پہل صحابہ میں سے ہیں اور ان کے اوپر مشرکین مکہ نے خوب ظلم ڈھائے، جیسے سیدنا یاسر، عمار، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت خباب، اسی میں سے یہ بھی ہیں صہیب رومی. ان کے اوپر بھی بہت ظلم ڈھائے اور ایسے ظلم کہ وہ ظلم اگر پہاڑ پر بھی ڈھائے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ. آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جو یہاں سے نکل سکتا ہے نکل جائے، مکہ چھوڑ دے، یعنی اپنی توحید کو بچا لے، اپنے ایمان کو بچا لے اور سب کچھ قربان کر. اپنا گھر، بیوی، بچے اگر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ساتھ میں، نہیں تو انہیں بھی چھوڑ. کاروبار کو، اپنی زمین جائیداد کو، سب کچھ چھوڑ کر کے وہ قیمتی چیز لے کر کے یہاں سے چلے جاؤ جو اسلام ہے. اور اس وقت اسلام کے عقائد آ چکے تھے، توحید، آخرت اور رسالت. اس عقیدے کو لے کر کے یہاں سے چلے جاؤ. نماز بھی پڑھتے تھے صاحب. تو بعض صحابہ نکل گئے، لیکن یہ رک گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی جائیں گے تو میں تیسرا ہو جاؤں گا. لیکن ایسا نہ ہو سکے. حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کر، اور پہلے بڑے سخت تھے. وہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی اسپیشل مدد تھی. ان کے سامنے سے آپ ان کی تلواروں کے سامنے سے نکلے، لیکن وہ لوگ نہیں دیکھ سکے مشرکین مکہ. ہاں، آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے. اب ان کے اوپر سخت پہرے لگ گئے. جو بچے ہوئے لوگ تھے، جن کے اوپر شک تھا، جن کے اوپر یقین تھا، اور ان کے آس پاس ایسے سخت پہرا کہ یہ اگر نکلے تو انہیں قتل کر دو، ختم. اب یہ پریشانی کہ میں کیسے نکلوں، تو رات میں پیٹ کے درد کا بہانہ کیا اور اپنے پیٹ میں ہاتھ رکھ کر کے قضاء حاجت کے لیے جاتے، پھر واپس آتے، پھر قضاء حاجت کے لیے جاتے، پھر واپس آتے، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر. تو جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کمزور ہو چکا ہے، مطلب یہ تو پیٹ کے درد سے پریشان ہے، یہ کیا چکما دے کر کے ہم کو نکلے، چلو ہم تھوڑا آرام کریں. انہیں وقت ملا اور یہ وہاں سے نکلے. لیکن وہ جاسوس بھی، وہ پہرے دار بھی مکہ کے تھے، عرب کی بہت ذہین قوم سے مقابلہ تھا. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ پہرے دار سمجھ گئے کہ یہ نکل چکے. جلدی سے جا کر کے ان کو راستے میں پکڑ لیا، تلواریں لگا دی. حضرت صہیب کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، میری ایک ایک تیر تمہارے ایک ایک آدمی کو گرانے کے لیے کافی. یا دوسری شکل یہ ہے، مطلب ایک شکل تو یہ ہے کہ مجھ سے لڑ لو، اور دوسری شکل یہ ہے کہ میرا پورا مال و متاع لے لو، جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لو، مجھے جانے دو محمد کی غلامی میں صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے میرا دین بچا کر کے جانے دو، مجھے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بچا کر کے. کہا کہ ٹھیک ہے دو. اور وہ بہت مالدار تھے تو پہرے دار نے یہ سودا بہتر سمجھا. حضرت صہیب نے بتایا کہ میرے گھر میں فلاں جگہ مال رکھا ہوا، جاؤ وہاں سے. یہ لوگ گئے، انہوں نے دیکھا کہ پورا مال ہے اور لے لیا. حضرت صہیب رومی وہاں سے جیسے تیسے کر کے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، اور چھوٹا موٹا سفر نہیں، سب کچھ چھین چکے. 450 کلومیٹر کا سفر اور پتھریلا علاقہ. کبھی جائیں آپ تو دیکھیے گا کہ کیسا پتھریلا علاقہ اور کیسے گئے ہوں گے. اور کوئی ایک موسم ہوگا، یا تو ٹھنڈ ہوگی یا گرمی ہوگی یا بارش ہوگی، اور تینوں موسم میں ایسے پتھر کے اوپر کہ جس پتھر کے اوپر اگر آپ چپل اتار کر کے چلیں تو پیر پھٹ جائے. جیسے تیسے کر کے مدینہ جب پہنچے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا تو فرمایا کہ اے ابو یحییٰ، بڑا نفع بخش سودا تو کر کے آیا ہے.
اے ابو یحییٰ تو بڑا نفع بخش سودا کر کے آیا، یہ بزنس جو تو نے کیا بہت پیارا بزنس کر. اور ایسے ہر صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے بیچا تھا اپنے آپ. تو اللہ رب العزت نے بھی انہیں مفلس اور قلاص بنا کر کے نہیں چھوڑ دیا. وہ اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک. اللہ رب العزت نے دنیا کو ان کی ٹھوکروں میں ڈال دی. دیکھ لیں آپ، جب مکہ سے مدینہ صحابہ اکرام پہنچے اور چند سال کے اندر 90 مربع میل زمین کے اوپر ان کی حکومت، دنیا کو گویا کہ عزت کو، دولت کو، شہرت کو قدموں کے اندر اللہ رب العزت نے ڈالا. تو دنیا بھی عطا فرما دیا اور آخرت بھی عطا فرما. ایک بار بک کر کے دی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا. آگے آئے اس آیت کی طرف، آیت نمبر 107 پھر سے دیکھیں. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا، اور اللہ اپنے بندے پر بہت شفیق ہے. تو شفیق، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر شفیق ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو بیچنا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب مطالبہ اللہ رب، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. فی السلم کافہ. ابن عباس فرماتے ہیں کافہ کا مطلب، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ احکام اور مناہی یعنی اوامر اور نواہی پر جم جانا، اور سب کے سب داخل ہو جاؤ اس میں، یعنی مومنوں سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جاؤ. کافہ سے کیا مراد ہے کہ پورے کے پورے ساری باتیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے والے بن جائیں. ساری باتیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے والے، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ تمام اعمال صالح بجا لائیں اور نیکی کے تمام صورتوں کو اپنا لو. نیکی کی تمام صورتوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ابھی ہم کیسے اسلام میں؟ جب مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو مسلمان نظر آتے ہیں، جب میت کسی کی ہو جاتی تب مسلمان نظر آ جاتے ہیں، جب ایک مرد کو عورت سے یا لڑکے کو لڑکی سے منسلک کرنا ہوتا ہے تو نکاح کرتے ہوئے مسلمان نظر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں، جب لین دین کرتے ہیں، جب پڑوسی کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، جب ہم کپڑا لیتے ہیں، جب ہم گھر بناتے ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا لباس، کیا ہم فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام میں؟ مطالبہ تو یہی ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے. جیسا کہ دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 85. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء، مطلب تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یعنی اللہ کے کچھ احکام کو جو تمہیں پسند آتے ہیں اسے تو لے لیتے ہو، اور جو احکام تمہاری طبیعت کو برداشت نہیں ہوتے، جس سے تمہاری چودراہٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے، جن احکام و مسائل پر عمل کرنے سے تمہاری رشتہ داری کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، تمہارے کاروبار کے مندہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تمہیں بے عزتی محسوس ہوتی ہے، تمہاری نفس کو برداشت نہیں ہوتا، تمہیں اس عمل میں لذت نہیں آتی، یا اللہ کی نافرمانی والے وہ عمل جس میں تمہیں لذت آتی ہے اس کو تو تم نہیں چھوڑتے. تو بعض پر تم ایمان لاتے یعنی بعض پر عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یعنی اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کے بعض کو تم عمل کے قابل نہیں سمجھتے، اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کو تم عمل کے قابل نہیں سمجھتے بعض. تو سنو تمہارے لیے کیا ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو ان کی دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت کی مار ماری جائے. وہ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں انہیں ذلت کی مار ماری جائے. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں بھی ان کو ذلت کی مار ماری جائے. اور خبردار ہو جاؤ، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، اللہ کو غافل مت سمجھو. تو ایک طرف تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت تمہیں خرید رہا ہے، تمہارے جان اور مال کو، تو اللہ رب العزت تمہیں کنگال اور فقیر نہیں بنائے گا. اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ کے اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، اور بے شمار ان کے لیے فضائل ہے. وہ تو صرف ایک ایگزام ہے کہ تم اپنا جان اور مال اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہو یا نہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تم تیار ہوتے ہو یا نہیں. چند ایگزام لے گا اللہ رب العزت، اور اس کے بعد دنیا اور آخرت ٹھوکروں میں ڈال دے. اور اگر تم نے نہیں بیچا، اگر تم فی السلم کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے اور اسلام کو تماشا بنا دی کہ یہ عمل کے قابل ہے اور یہ عمل کے قابل نہیں ہے، یہ تو پرانے لوگوں کی بات تھی، تو 14.5 سال پرانی کہانی ہے. ایسا کہہ کر کے تم نے معاشرے میں اس کو پیش کیا کہ ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے لیکن عمل کے قابل نہیں، ہمارے رب کا یہ حکم ہے لیکن عمل کے قابل نہیں ہے. تو سن لو کہ تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو کیا سزا ہو تمہاری کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت کی مار ماری جائے گی اور آخرت میں بھی ذلت کی مار کے لیے تیار. سورہ بقرہ آیت نمبر 85. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی دوسری قوم سے مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے، جو دوسرے قوم کی نقالی کرے، مشابہت کرے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے، تو وہ انہی میں سے ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 4031.
اس آیت کی طرف وقت بھی کافی ہو گیا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ دشمنی کا خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی دو راستے ہیں، ایک صراط مستقیم اور دوسرا شیطان. اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 169 میں اللہ فرماتا ہے وہ تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کے کرنے کو کہتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو. ایک تو بے حیائی اور نافرمانی کے کام میں تم کو اکساتا ہے، اور اللہ کی نسبت ایسی بات کہو جن کا تمہیں علم نہیں، وہ ایسی باتیں کا. اور اس طرح سورہ فاطر آیت نمبر 6 کے اندر بھی اس کی مکر بتایا گیا. تو تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. دیکھیے ایک طرف یا تو سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور اگر وہ سنت نہیں ہے تو پھر وہ شیطان کا عمل ہے، وہ بدعت ہے. تو بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، اسے دشمن جانو، اس کو پہچانو اور اس کی چالوں کو جانو. پھر اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلائل آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ. سنو، اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، اللہ کا کلام آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، واضح دلائل، تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا. اللہ غالب ہے، پکڑنے پر فوراً بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ حکمت والا بھی، کہ تمہیں جو وقت دیا ہے اس وقت تک تم جتنا چاہو کر لو اللہ کی نافرمانی، لیکن جب وہ پکڑے گا تو اس کی پکڑ، اس کا عذاب بھی بہت شدید ہے. آیت نمبر 210، کیا اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے؟ یعنی ایمان لانے میں جو تاخیر کر رہے ہو اس کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی آ چکے، اللہ نے اپنا کلام نازل کر دیا، معجزات دیکھ لیے، نبی مکرم کی زندگی تمہارے سامنے ہے، تمہیں نبی کو پہچان لیا، اللہ کے کلام کو پہچان لیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو ساری کائنات خالق اور مالک کا کلام ہے. اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاتے، پھر اس کے بعد بھی تم فصل میں کافہ پہ نہیں اترتے، اس کے بعد بھی تم مومن بننے کو تیار نہیں، اس کے بعد بھی تم تقوی اختیار کرنے کو تیار نہیں، اس کے بعد بھی تم اپنے آپ کو بیچنے کو تیار نہیں. کیا انتظار کر رہے ہو تم؟ کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ اللہ بادلوں کے سطح پہ آئے اور فرشتے لگاتار اترتے جائے، یہ قیامت کا نقشہ اللہ رب العزت کھینچ رہا ہے. کیا اس وقت ایمان لاؤ گے؟ کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ کیا موت آ جائے گی اس وقت ایمان لاؤ گے؟ کیا قبر میں منکر نکیر جب پوچھے گا اس وقت ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اس وقت تو سب ایمان لا لیں گے جب روح کھینچی جائے گی، جب منکر نکیر سوال کریں گے، اس وقت تو سب کو ایمان آ جائے گا جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اس وقت تو سب کو ایمان آ جائے گا جب خالق کائنات کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس وقت تو سب کو ایمان آ جائے گا جب پلسرات کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جب میزان کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت تو سب کو ایمان آ جائے گا. تو کیا اس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ اب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، یہ کہا جا رہا ہے اس آیت. کیا اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے، اور فرشتے بھی وہ ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالے گا. جب ایسا دن آئے گا تو اللہ رب العزت ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالے گا، وہ مالک یوم الدین. آخر سارے معاملات اللہ ہی کے طرف لوٹائے جاتے ہیں، آخر سارے معاملات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی طرف لوٹائے جاتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 158، سورہ انعام آیت نمبر 158، اور اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یہاں پر بھی جو تم ایمان نہیں لا رہے تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ اس کے پاس فرشتے آئے، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے؟ کس چیز کا انتظار کر؟ کیا قیامت آ جائے اس کا انتظار کر رہے ہو؟ فرشتے آ جائیں روح قبض کر لے، کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تیرا رب آ جائے گا تب تم ایمان لے کر کے آئے گا؟ سورہ فجر آیت نمبر 21 سے 23، ہرگز نہیں، جب زمین کوڑ کوڑ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اس دن انسان نصیحت حاصل نہ کرے گا، مطلب اس دن انسان کو نصیحت حاصل کرنا، ایمان لانا کوئی کام نہیں دے گا. اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ نصیحت تو آج ہے کہ ہم قبول کر لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک قرآن کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا. اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان والا بنا لے، اے اللہ ہم سب کو تو خرید لے، اے اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھ پر بیچ دیں اور تیری مرضی کے مطابق، تیرے حکموں کے مطابق زندگی جینے والے بن جائیں. اے اللہ اس سے
بہتر، اس سے پیاری زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو خرید لے اے اللہ، اس سے اچھی زندگی اور کیا ہو سکتی کہ ہمیں تو خرید۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے، اے اللہ ہماری جان و مال کو تو خرید، اے اللہ ہمیں تیرا مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ فی السلم کافہ، اے اللہ اسلام میں پورے کے پورے داخل۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔